السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں پر مختلف اوقات میں زکوٰۃ صدقات ان پر لاگو کیے ہیں۔ عام سالانہ زکوٰۃ ہے جس کا نصاب سونے میں 7.5 تولے، 20 دینار اور چاندی میں 200 درہم، 52.5 تولے چاندی مقرر کیا اور 7.5 تولے سونا۔ اسی طرح فصلوں پہ زکوٰۃ ہے، ان پر عشر مقرر کیا۔ بارانی زمین ہو تو اس میں سے اگر کسی کی فصل 5 وسق کوئی 16 من سے اوپر کسی کے پاس ذاتی فصل جنس ہو تو وہ اس میں سے عشر 10واں حصہ دے گا۔ اگر بارانی زمین ہو، اگر ٹیوب ویل، ریہٹ یا ٹربائن پہ پانی سے بندوبست کیا جاتا ہے تو اس کا عشر 20واں حصہ ہے۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ ہے زکوٰۃ الفطر۔ رمضان میں عید الفطر سے کچھ دن پہلے یا عید الفطر کی نماز سے پہلے تمام مسلمانوں پہ، آزاد غلام چھوٹے بڑے ہر ایک پہ فطرانہ مقرر کیا ہے۔ اسے زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، صدقہ فطر بھی کہتے ہیں اور فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ فطرانہ آج کی مجلس میں ہم فطرانہ یا صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ اس کے حکم کے بارے میں ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، سنت ہے۔ جمہور علماء کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ صدقہ فطر یا فطرانہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی ادائیگی ہر ایک پر ضروری ہے۔ اس کے یہ دلیل ہے صحیح بخاری میں 1503 نمبر روایت ہے، صحیح مسلم میں 984۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا غلام پر، آزاد پر، مذکر پر، مؤنث پر، چھوٹے پر، بڑے پر، ہر مسلمان پر یہ فرض کیا ہے، اور نماز عید سے روانگی سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ الفاظ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فطرانہ فرض ہے۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ میں یہ باب و ذکر فرض زکوٰۃ الفطر، فطرانہ کی فرضیت کا بیان، تو ان کو فرض مانا ہے کہ یہاں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرانہ کی فرضیت نکلتی ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی معالم السنن میں اس کو فرض قرار دیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر فیہ بیان ان صدقۃ الفطر فرض واجب کافتراض الزکوٰۃ الواجبیۃ فی الاموال، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ صدقہ فطر اسی طرح واجب ہے جس طرح اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے رسول نے یہ فرض کیا، کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو فرض قرار دیا ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے۔ امیر سنانی نے سبل السلام میں بھی اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، لازم ہے، اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس کو سنت مانتے ہیں، لیکن سنت والوں کا موقف ٹھیک نہیں۔ تو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، شرح و مشکل الآثار میں 2258 نمبر روایت ہے، سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں، کنا نؤتی صدقۃ الفطر قبل ان تنزل الزکوٰۃ ونصوم عاشوراء قبل ان ینزل رمضان۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے
ہم فطرانہ نکالا کرتے تھے، اور رمضان کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کا حکم روزے فرض ہوئے تو زکوٰۃ فرض ہوئی، تو ہمیں صدقہ فطر کا نہ حکم دیا گیا نہ اس سے روکا گیا، اور ہم یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن بہقی میں اور دیگر کئی علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس سے صدقہ فطر پہلے بھی واجب تھا، بعد میں بھی واجب رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے پہ اس کی فرضیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے اس کی فرضیت باقی رہی ہے۔ اگلا مسئلہ جو کافی اختلافی ہے وہ ہے صدقہ فطر کی مقدار۔ فطرانہ میں کون سی چیز دیں اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث میں جو مقدار معین ہوئی ہے وہ ہے 1 سا، اور آپ کے دور میں جن چیزوں کا فطرانہ دیا جا رہا ہے وہ 4 یا 5 چیزیں بنتی ہیں، جن کی ہم تفصیل آگے بیان کریں گے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں روایات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر راوی ہیں اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا مقرر کیا ہر آزاد غلام مذکر اور مؤنث مسلمان پر۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 1504، صحیح مسلم میں 984 نمبر روایت ہے۔ اگلی روایت ہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، صحیح بخاری میں 1511 نمبر روایت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فطرانہ مذکر مؤنث آزاد غلام پر کھجور کا 1 سا اور یا جو کا 1 سا مقرر کیا۔ فعدل الناس بہ نصف صاع من بر، پھر لوگ گندم کے نصف سا کو اس کے برابر لوگوں نے مان لیا۔ یہ کھجور اور جو کا تو پورا سا ہی فطرانہ ہوگا، لیکن گندم کا آدھا سا، کیونکہ گندم مہنگی تھی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی موافقت نہیں کی، انہوں نے لوگوں کی تعویل نہیں مانی، بلکہ وہ یؤتی التمر کھجور ہی دیا کرتے تھے فطرانہ میں۔ فآوذ اہل المدینہ من التمر، ایک مرتبہ مدینہ میں کھجوریں کم پڑ گئیں تو انہوں نے جو دے دیے فطرانہ میں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر چھوٹے بڑے سے فطرانہ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں میرے بچوں کا بھی یہ فطرانہ دے دیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فطرانہ دیتے تھے جو قبول کرتے تھے، اور لوگ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ دیا کرتے تھے۔ اگلی روایات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، ان میں بھی مقدار 1 سا ہی ہے، جس کی ہمارے ہاں وزن بنتا ہے، جو جدید اعشاری اس کا سا کا وزن نکالا گیا ہے تو وہ 2 کلو 100 گرام بنتا ہے۔ کھجور ہو، جو ہو، پنیر ہو، منقع ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 1506، صحیح مسلم میں 958 نمبر روایت ہے۔ کہتے ہیں کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عاقۃ او صاع من زبیب۔ ہم فطرانہ نکالتے تھے خوراک کھانے کا 1 سا، جو کا 1 سا، یا کھجور کا 1 سا، یا پنیر کا 1 سا، یا منقع انگور کا 1 سا۔ تو یہاں تفصیل آگی، 5 چیزیں آگی۔ ایک طعام، یہ لفظ وسیع معنی رکھتا ہے، اس کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ دوسرا جو آگے جو کا سا، تیسرا صاع من تمرن کھجور کا سا آ گیا، چوتھا پنیر کا سا آ گیا، اور 5واں منقع کا سا آ گیا۔ تو 5 چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادائیگی ہوئی ہے فطرانے کی۔ اگلی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 1510 نمبر روایت ہے۔
کہتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید الفطر کے دن کھجور کا ایک صاع فطرانہ نکالا کرتے تھے۔ اور ابو سعید کہتے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْعَقِطُ وَالتَّمْرُ، ہمارا اس وقت کی خوراک جو تھی وہ یہ چیزیں تھیں، جو منقع، پنیر اور کھجور۔ اگلی روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تفصیلی ہے۔ صحیح مسلم میں 985، مصنف عبدالرزاق میں 5779 نمبر روایت ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں موجود تھے تو ہم فطرانہ نکالتے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام سے خوراک کا ایک صاع، پنیر کا ایک صاع، جو کا ایک صاع، کھجور کا ایک صاع، منقے کا ایک صاع۔ فلم نزل نخرجہ، ہم یہی مقدار اور یہی چیزیں فطرانے میں نکالتے رہے ہیں مسلسل اس وقت سے اب تک، حتیٰ کہ ہمارے پاس معاویہ بن ابی سفیان حج کے لیے مکہ میں آئے یا عمرے کے لیے۔ فکلم الناس المنبر، تو ممبر پر انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی، گفتگو کی۔ فکان فیما کلم بہ الناس، جو لوگوں سے انہوں نے واز کی ان میں سے یہ باتیں تھی، کہا انی آرا ان مدین من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، میری رائے یہ ہے کہ گندم کے 2 مد یعنی آدھا صاع یہ کھجور کے 1 صاع کے برابر ہے۔ تو لوگوں نے ان کی بات لے لی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا اور کہا فاما انا فلا ازال اخرجہ کما کنت اخرجہ ابدا ما عشت، میں تو ہمیشہ وہی چیز نکالوں گا جس کو نکالتا آ رہا ہوں ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے۔ تو ان احادیث میں صراحت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خوراک یا جو اجناس نکالی جاتی تھی فطرانہ میں، ایک تو اجناس نکالی جاتی تھی، روپیہ پیسہ نہیں چلتا تھا۔ دوسرا، اگرچہ ان کی قیمت، ان کا جو قیمت میں اتار چڑھاؤ تھا، مہنگی سستی تھی، اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول نے بھی پیمانہ 1 صاع ہی مقرر کیا اور صحابہ کرام بھی صاع ہی نکالتے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے جب اللہ کے رسول کے بہت دیر کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے آئی کہ گندم چونکہ مہنگی ہے، کھجوریں سستی ہیں، تو گندم کی مقدار کم کر لیتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اس چیز کو نہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا اور نہ ہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا۔ تو کسی کی رائے احادیث کے خلاف آئے تو اس رائے کو رد کیا جاتا ہے، احادیث میں ترمیم نہیں کی جاتی یا مسئلے میں نرمی پیدا نہیں کی جاتی۔ تو یہ تو احادیث سے دلائل تھے کہ اللہ کے رسول نے مقرر بھی ان چیزوں کا 1 صاع ہی کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے دور میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سب ادوار میں یہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں آ کے انہوں نے یہ ترمیم کی ہے، اس کی قیمت کا تعین کیا یا اجناس میں کمی کی ہے مقدار میں، پیمانے میں، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اب کچھ آثار ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ وہ گندم کا اگرچہ انہوں نے نکالا ہے فطرانہ، لیکن فطرانہ 1 صاع ہی نکالا ہے۔ مصنف ابن شیبہ میں 10,358 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ ابو العالیہ رفیع بن مہران الریاحی تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں علی کل انسان صاع من کمن فی صدقۃ الفطر، فطرانہ میں ہر انسان پر گندم کا 1 صاع ہے، نصف صاع کوئی نہیں۔ دوسرے مسروق تابعی بیان کرتے ہیں صدقۃ الفطر صاعاً صاعاً، فطرانہ صاع 1 صاع ہے، نصف صاع یا اس سے کم مقدار نہیں۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,359 نمبر روایت ہے، اثر ہے، صحیح، سند اس کی صحیح ہے۔ ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن تابعی نے بیان کیا صاعٌ صاعٌ عن کل صغیر و کبیر مکتوب، ہر چھوٹے بڑے سے 1 صاع جنس جو ہے یہ فطرانہ ہے، یہ فرض ہے، اس سے کم نہیں ہوگی۔
10,360 نمبر روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہے۔ ابو اسحاق سبیعی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور یہ خط میں عبارت درج تھی: بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ تو یہاں وضاحت کر دی صدقۃ الفطر ساء فطرانہ ایک سا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم اس میں ترمیم کریں گے تو یہ ایک ہم پر بڑا دبا لگ جائے گا۔ تو اس کی بھی سند صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,361 نمبر روایت ہے۔ محمد بن سیرین تابعی بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,362 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ توجزی فی صدقۃ الفطر الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب والسلط وشق فی السویق والدقیق وقال من کل ھذا سواء، کہتے فطرانہ میں گندم، جو، کھجور، منقع، چھلکے کے بغیر جو، پیسے ہوئے جو، آٹا، یہ ساری چیزیں برابر ہیں، ان میں سے فطرانہ برابر نکالا جائے گا، کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی 10,362 نمبر یہ روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ آگے شارحین نے بھی اسی چیز کو اور علماء محدثین نے اسی چیز کو لیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فطرانے کی حدیث لانے کے بعد لکھتے ہیں: والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، بعض علماء کے نزدیک اسی پر عمل ہے، بلکہ بعض سے مراد یہاں اکثر ہونا چاہیے کیونکہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ یرون من کل شیء، انسان کہتے ہیں ہر چیز میں سا ہوگا فطرانہ، چاہے گندم ہو، جو ہو، کھجور ہو، منقع ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ یہ شافعی، احمد، اسحاق کا موقف ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نصف سا چلے گا، ان میں سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور اہل کوفہ، امام ابو حنیفہ اور حنفی حضرات ہیں، کہتے باقی چیزوں میں سا ہوگا لیکن گندم میں مقدار نصف سا ہوگی۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ کہنا کہ ہر چیز میں سا ہے، ہر چیز سے مراد اس میں من برن کانا و من غیرہ ہی، گندم ہو یا دیگر اجناس ہوں، ان میں ایک سا ہی چلے گا۔ اور یہ موقف ہے امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور دیگر علماء کا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض صدقۃ الفطر صاع من طعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ خوراک کا ایک سا مقرر کیا ہے۔ والبر مما یطلق علیہ اسم الطعام، اور گندم بھی ان چیزوں میں شامل ہے جن پر طعام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگرچہ مکہ میں یہ زیادہ تر نہیں پائی جاتی تھی لیکن طعام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے گندم بھی کوئی نکال لے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ پھر آگے لکھا ہے ابو سعید خدری، ابو العالیہ، ابو الشعثا، حسن بصری، جابر بن زید، شافعی، مالک، احمد، اسحاق کا یہی موقف ہے۔ خود لکھا ہے آگے عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قیمت نکال لی جائے، گندم کی جیسے نصف سا ہے، تو کہتے ہیں یہ بات درست نہیں، جمہور علماء کا موقف ہی میرے نزدیک احوط و اندی زیادہ محتاط والا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی نیل الأوطار میں یہی لکھا ہوا ہے: والروایات المذکورۃ فی الباب تدل علی ان الواجب من هذه الاجناس المنصوصۃ فی الفطرۃ ساء، جو فطرانہ کے متعلق روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ تو دلالت کرتی ہیں کہ اجناس میں سے جن کی نص بیان ہوئی ہے ان میں سے فطرانہ میں ایک سا واجب ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الا فی البر والزبیب، سوائے گندم کے اور منقع کے۔ ابو سعید، ابو العالیہ، ابو الشعثا، حسن بصری، جابر بن زید، شافعی، مالک، احمد، اسحاق، ہادی، قاسم، ناصر، مؤید باللہ یہی کہتے ہیں ان البر والزبیب کذالک یجب من کل واحد منہما ساء، گندم اور منقع بھی ہر ایک پر ان کا ایک سا واجب ہے، ان میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اسی کو موقف کو انہوں نے راجح قرار دیا نیل الأوطار میں۔ اب ایک تو احادیث آگی جس میں نص موجود ہے کہ ایک سا نکالنا چاہیے فطرانہ، اس سے کمی نہیں ہو سکتی،
نہ اس کی قیمت ہوگی، نہ اس کو مہنگی جنس کو دیکھتے ہوئے اس میں وزن میں پیمائش میں کمی کی جا سکتی ہے، وزن میں کمی کی جا سکتی ہے۔ عملی طور پہ بھی اجناس ہی یہ جنسیں ہی فطرانہ میں ادا کی جاتی تھیں، اور اس درہم و دینار یا اس کی قیمت نہیں نکالی جاتی تھی۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل صحیح بخاری میں روایت ہے، 2311 نمبر روایت، یہ تفصیلی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے زکوٰۃ یعنی فطرانے کی حفاظت پر مقرر کیا۔ تو میں اس کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک آنے والا آیا، فجعل یحسو من الطعام، تو وہ اس خوراک سے، طعام کے یہاں لفظ آئے ہیں کہ خوراک ہی فطرانہ دی جاتی تھی، اجناس ہی، پیسے نہیں تھے، درہم و دینار نہیں چلتا تھا۔ ہمارے ہاں تو روپیہ پیسہ کہتے ہیں جی، 100 روپیہ فطرانہ، ایسی بات نہیں تھی۔ تو یہاں طعام کے لفظ آئے ہیں، وہ اس جو جنس وہاں جمع تھی، طعام تھا، اس کے لپ بننے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو آگے لمبی حدیث ہے کہ وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، اس نے کہا کہ مجھے پریشانیاں ہیں، فلاں مسئلے ہیں، فلاں مسئلے ہیں۔ تو یہاں ہمارا استدلال یہ ہے کہ وہاں اللہ کے رسول کے دور میں عملی طور پہ بھی فطرانے میں اجناس جمع کی جاتی تھی، روپے، پیسے، درہم و دینار یا ان کے متبادل چیزیں، کپڑے، کوئی اور چیزیں وہ نہیں لی جاتی تھی۔ فطرانے کے مقصد میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ اجناس ہونی چاہیے جس سے مساکین کی خوراک کا مداوع ہو جائے، ان کے کپڑے، دیگر عید پہ ان کے جو ہے دیگر ضروریات، جوتے، دوسری تیسری چیزیں ملحوظ نہیں رکھی شریعت نے فطرانے میں ان کی خوراک کو ملحوظ رکھا ہے کہ ان کی خوراک کا مداوع ہو جائے، یہ بھوکے پیاسے جو ہوتے ہیں ان کی بھوک جو ہے وہ کچھ ختم ہو جائے۔ سنن نبی داود میں 1609، سنن ابن ماجہ میں 1827، سنن دارقطنی میں 2067 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتومۃ للمساکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ مقرر کیا۔ اس کے 2 فائدے ہیں، یہ روزے دار سے جو روزے کی حالت میں لغو اور بےہودہ باتیں ہوئی ہیں یا غلط کام ہوئے ہیں ان کی پاکی کا ذریعہ ہے، وتومۃ للمساکین، اور مسکینوں کی خوراک کا ذریعہ ہے، اس سے ان کو خوراک حاصل ہو جائے گی۔ تو تومہ کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، روپے پیسہ تومہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے دے 1000 2000 5000 10000 وہ عید کی شاپنگ کریں اور اسی وقت سارا اڑا دیں۔ خوراک ہوگی تو مہینہ 2 مہینے نکل جائیں گے، تو ان کے لیے یہ تومہ کا بندوبست کیا۔ جو عید سے پہلے ادا کرے یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو عید کے بعد ادا کرے گا یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ قیاس بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کا رسول بیان کر دے، اس کو توقیفی مسائل کہا جاتا ہے، کہ جو نص آ گئی، نص کو لیا جائے، اس میں تعویل نہیں کی جائے، متبادل چیزیں نہ ڈھونڈی جائیں اور اس کا کہا جائے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں، جو بیان ہوا ہے بس اسی پر عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ میں اور چیز نکالیں گے تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال صحیح مسلم میں 1524 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشتری شاۃ مسرۃ فہو بخیر النظرین، جو ایسی بکری خریدے جس کا دودھ اس کے تھنوں میں روکا ہوا تھا، تو اسے 2 طرح کا اختیار ہے، انشاء امسا کہا، اگر چاہے تو وہ بکری اب اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، اس کو قبول کرے، جیسے بھی تھا اس کو اپنے پاس ہی رکھے، واپس نہ کرے۔ دوسرا کیا ہے، انشاء ردھا، اگر چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے، 3 دن اس کا اختیار ہے، بخاری مسلم کی روایات میں ہے 3 دن تک اس کو اختیار ہے واپس کرنے کا۔ تو 3 دن میں 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، تیسرے دن واپس کر دے تو واپس کرے، تو ساتھ اس کو واپس کرے۔ وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ لَا ثَمْرَا، کھجور کا 1 سا ساتھ واپس کرے گا، جانور بھی واپس کر دے، اور ساتھ کھجور کا 1 سا، لا ثمرا، گندم وغیرہ نہیں دے گا۔
تو مثلا یہ توقیفی مسئلہ ہے، جو اللہ کے رسول نے جو چیز بیان کی ہے وہ ادا کریں گے تو ادائیگی ہوگی، اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر جنس یا اس کے متبادل جنس یا متبادل چیز ہم دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فطرانہ مقرر کیا، جتنی مقدار مقرر کی ہے اور جو چیزیں مقرر کی ہیں وہ دینا چاہیے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے چیزیں جو ہیں فلاں بھی دے لو یا پیسے نکالنا شروع کر دیں، وہ نہیں نکال سکتے۔ یہ تھے وہ دلائل جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خاص چیزیں آئی ہیں، 5 چیزیں بن گئیں، اس میں گندم شامل کر لی کیونکہ طعام کے الفاظ سے یہ چیز نکلتی ہے، تو اس میں یہ 5 چیزیں نکالی جا سکتی ہیں فطرانہ میں، اور ساتھ گندم کا ان چیزوں کا ایک سا ہوگا، نصف سا نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی گندم کا نصف سا نکال لیں گے، ان میں پیش ہمارے حنفی حضرات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور علماء۔ تو ایک تو پیچھے دلیل بیان ہوئی ہے، 2 دلائل بیان ہوئے ہیں، ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا بخاری مسلم کی روایات میں، دوسرا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو معاویہ کے اس رائے کا اسی وقت انکار کر دیا تھا، کہا ہم اس رائے کو نہیں مانتے، ہم نے جو اللہ کے رسول سے سیکھا ہے یا جو اللہ کے رسول نے چیز بیان کی ہے وہ مقدار اور وہ چیزیں نکالیں گے، معاویہ کی رائے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو مطلب انہوں نے اسی وقت انکار کر دیا، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی اجماع ہو گیا تھا، تو اجماع کی وجہ سے اس لیے گندم نصف سا نکال لیں یا قیمت نکال لیں، ان سے 2 چیزیں سے ثابت ہوئی، ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی قیمت مقرر کر دی، دوسرا ہم گندم کا نصف سا نکال سکتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، نہ اس میں اجماع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایسی سوچ فکر یا یہ رائے بالکل ہی مسترد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ایک تو جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے اس میں کسی تعویل کی، کسی نظر ثانی کی، ترمیم کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ پھر اگر لوگ کہتے ہیں جی مختلف دلائل آ رہے ہیں تو ان دلائل کو دیکھو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے مسلمانوں کا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے۔ تو امیر معاویہ کا قیمت مقرر کرنا اور گندم کو نصف سا قرار دینا یہ احادیث کے چونکہ خلاف تھا، اس لیے اس مسئلے میں ترجیح اللہ کے رسول کی احادیث کو ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں الجھنے والا۔ اس کے باوجود الجھاؤ پیش کیا جاتا ہے جی بعد میں سارے صحابہ، بلکہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور امیر معاویہ، دیگر حضرات کے بے شمار صحابہ کو ساتھ ملایا جاتا ہے، یہ سارے لوگ اس چیز کے قائل ہو گئے تھے، اس لیے اجماع ہو گیا، اجماع کی وجہ سے اب یہ بات ثابت ہوگی کہ قیمت بھی نکال لو، روپے پیسے بھی دے لو، اور گندم میں سے نصف سا بھی نکال لو۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے، اجماع بھی کوئی نہیں ہوا۔ ایک تو پچھلی 2 دلائل عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری کے دور میں یہ کام ہوا ہے، تو ان دونوں نے انکار کر دیا، اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا یہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ سارے اس چیز کے قائل ہو گئے تھے، یہ بھی بالکل ہی غلط بات ہے، ان سارے اصحاب سے اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہیں، آگے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہ اصل میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار دوسری جلد 44 نمبر صفحہ میں یہ ثابت کیا تھا کہ یہ معاویہ کے دور میں یا بعد کے دور میں لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا، اس کی قیمت قبول کر لی تھی تو جائز ہو گیا، اور کہا جن لوگوں نے یہ قیمت قبول کی تھی ان کے قول کو ماننا ضروری ہے۔ اور پھر آگے لکھا یہ بات عمر سے منقول ہے، اور اسی طرح علی سے اور عمر، ابو بکر، عثمان، یہ سارے کہتے ہیں گندم کے نصف سا کے قائل ہو چکے تھے۔ فدل ذالک علی انہم المعدلون، تو اس سے کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ جو گندم کو باقی گندم کے نصف سا کو کھجور کے سا کے برابر قرار دینے والے تھے، یا کھجور، تمر اور جو وغیرہ کے، یہ اصحاب نبی کی مشاورت سے ایسے کیا، ان کے اجماع سے ایسے ہوا تو ثابت ہو گیا اجماع۔ ایسے ہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام طحاوی کی طرح کی ہی، کہ ابن منذر کہتے ہیں کہ گندم کے بارے میں تو اللہ کے رسول سے کوئی ثابت خبر نہیں ہے، جب صحابہ کے زمانے میں اس کی بہتات ہوگی تو انہوں نے گندم کا نصف سا جو ہے وہ کھجور کے سا کے برابر قرار دے دیا۔ تو یہ امام تھے، کہتے ہیں ان کے قول سے
عدول کرنا پھرنا جائز نہیں۔ اور یہ پھر انہوں نے موقع بیان کیا عثمان، علی، ابو ہریرہ، جابر، ابن عباس، ابن زبیر، اسماء بنت ابی بکر سے کہ یہ سارے لوگ فطرانہ میں گندم کے نصف سا کے قائل ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک اجماع کی صورت انہوں نے نقل کر دی۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اجماع جو ہمارے ہاں اجماع کا ایک رٹا لگایا جاتا ہے یا اس کو پیش کیا جاتا ہے، اجماع کی تعریف کی طرف نہیں آتے۔ اجماع کیا ہے؟ اجماع باقاعدہ کوئی دلیل نہیں ہے، کتاب و سنت کے موافق آگے لوگ اس پہ کسی مسئلے کو قبول کرتے چلے آئیں تو یہ اجماع ہے۔ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات آ جائے، چاہے حضرت عمر کریں، حضرت عثمان کریں، حضرت علی کریں، اور سارے اس بات کو تسلیم کر لیں، یہ اجماع کوئی نہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے اہل حدیث حضرات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجماع ہو گیا تھا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ تو بعد میں محدثین نے اور ہمارے ہاں آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا، کتاب و سنت کے خلاف تھا۔ ہمیں تو کتاب و سنت کی پابندی کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے مخالف کسی کی بات ہو، اور یہ چاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہماری بات آ جائے یا کسی کی بات آ جائے وہ رد ہوگی، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں شریعت میں۔ تو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فطرانہ ایک سا مقرر کیا ہے، اور ہم اس طرح کا اجماع بنا کے جی اجماع ثابت ہو گیا اتنے صحابہ سے۔ وہ بھئی اتنے صحابہ کیا، اس سے زیادہ صحابہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کریں گے، کوئی بات کریں گے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بات اللہ کے رسول کی مانی جاتی ہے۔ پھر یہ اجماع ثابت بھی نہیں، کیونکہ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو اللہ کے رسول سے کچھ احادیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی گندم کا نصف سا مقرر کر دیا، باقی اجناس کا پورا سا تھا اور گندم کا نصف سا مقرر کر دیا تھا اللہ کے رسول سے۔ اس طرح کی روایتیں ضعیف ہیں، جن میں سے کچھ ہم بیان کریں گے۔ عبداللہ بن ثعلبہ بن سویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے 2 دن پہلے خطبہ دیا اور فرمایا ادو صاع من بر او قمح بین اثنین، گندم کا 1 سا 2 بندوں کی طرف سے ادا کرو، یا کھجور کا 1 سا دے دو ایک بندے کی طرف سے، یا ایک گندم کا 1 سا ہر آزاد غلام چھوٹے بڑے کی طرف سے۔ یہ مسند احمد میں 23,663 نمبر روایت، مصنف عبدالرزاق میں 5785، سنن دارقطنی میں 2118 نمبر روایت ہے۔ روایت یہ ضعیف ہے، اس میں 3 مدلس راوی ہیں اور تینوں تدلیس کر رہے ہیں۔ عبدالرزاق بن حمام، ابن جریج اور زہری، یہ تینوں مدلس ہیں، تینوں تدلیس کر رہے ہیں۔ اس طرح ابو داود میں ایک روایت 1619، مسند احمد میں 23,664، شرح مشکل الاثار میں 3411، شرح معانی الاثار میں 3124 25 نمبر روایت ہے۔ سنن بہقی میں 7695، سنن دارقطنی میں 2105 نمبر روایت ہے۔ انہی سے سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صاع من بر او قمح علی کل اثنین صغیرا او کبیرا حر او عبد ذکر او انثی، مذکر مؤنث آزاد غلام چھوٹے بڑے میں سے ہر 2 بندوں کی طرف سے گندم کا 1 سا فطرانہ ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں نعمان بن راشد جزری ضعیف ہیں اور بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تحریر تقریب و تہذیب میں اس کی تفصیل ہے۔ زہری مدلس سے تدلیس کر رہے ہیں، متن میں بھی اضطراب ہے۔ سنن دارقطنی میں انہی سندوں کے ساتھ متن مختلف ہے، اور اس میں ہے ادو صدقۃ الفطر صاع من بر او قمح عن کل راس صغیر، وہاں الفاظ ہیں کہ گندم ہر ایک انسان کی طرف سے 1 سا نکالو، چھوٹا ہو بڑا ہو مذکر ہو مؤنث۔ مطلب اس کی سند بھی صحیح نہیں، متن بھی صحیح نہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود میں 1662 نمبر، سنن نسائی میں 1581، شرح مشکل آثار 9ویں جلد 40 نمبر صفحہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,334 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے رمضان کے آخر میں بصرہ میں رمضان کے آخر پر خطبہ دیا اور فرمایا اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ کھجور جو کا 1 سا مقرر کیا ہے اور گندم کا نصف سا مقرر کیا ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں حسن بصری کی تدلیس ہے، اور ساتھ حسن بصری کا سیدنا عبداللہ بن عباس سے سماع بھی ثابت نہیں۔ ایک روایت ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول نے فرض زکوٰۃ الفطر مدین من حنطۃ، گندم کا 2 مد یعنی نصف سا زکوٰۃ مقرر کی، فطرانہ مقرر کیا ہے۔ یہ شرح مشکل آثار
میں 3414، شرح معانی الاثار میں 3127، سنن بیہقی میں 1715 نمبر 1715۔ یہ بھی ضعیف بھی ہے، مرسل بھی ہے۔ ایک تو سعید بن مسیب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کوئی صحابہ نہیں، یہ تابعی ہیں، درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں، اور زہری تدلیس بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام روایتیں ضعیف ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود جو ہے گندم نصف سا مقرر کی فطرانہ میں۔ آگے آثار کی طرف آتے ہیں، جن آثار سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ کرام یا بعد میں صحابہ کرام نے متفق طور پہ اس چیز کو قبول کر لیا تھا۔ پہلی روایت ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی دادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے بیان کیا، کانت تخرج علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اہلها الحر منہم والمملوک مدین من حنطۃ او صاع من تمر بالمد او بالصاع الذی یتبایعون بہ۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کی طرف سے، آزاد لوگوں کی طرف سے، غلام لوگوں کی طرف سے گندم کے 2 مد یعنی نصف سا نکالا کرتی تھی، یا کھجور کا 1 سا نکالا کرتی تھی، یا وہ اس چیز کا 1 سا نکالتی تھی جس کو آپس میں لوگ خریدتے بیچتے تھے۔ تو اس سے نکالتے ہیں کہ حضرت اسماء نے اللہ کے دور میں جب یہ کام کیا تو مطلب ہے اللہ کے رسول کے دور میں یہ کام ہوا ہے تو درست ہو گیا۔ یہ روایت ضعیف بھی ہے، منکر بھی ہے۔ شرح المعانی آثار میں 3113، شرح مشکل الاثار میں 3408، طبرانی کبیر 24ویں جلد 82 نمبر صفحہ 218 نمبر روایت ہے۔ اس میں یحییٰ بن ایوب غافقی ابو عباس مصری یہ ضعیف راوی ہے، کمزور ہے، اس پر محدثین کا کلام ہے۔ پھر یہ روایت جو ہے بخاری مسلم کی ان روایات کے بھی خلاف ہے جن میں سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گندم کے نصف سا کا فطرانہ نبی کے بعد کے ادوار میں شروع ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی بات ہی نہیں تھی۔ تو یہ حقائق کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ بات ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ نکالنے والی درست نہیں ہے۔ پھر سیدہ اسماء کا یہ عمل عہد رسالت کا نہیں بلکہ بعد کے ادوار کا تھا، اور وہ بھی احادیث کے خلاف تھا۔ جیسے فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ انہا کانت تؤتی زکوٰۃ الفطر امن یموت ومن اہلها الشاہد والغائب نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعیر، کہ یہ جو لوگ ان کے گھرانے کے فوت ہو چکے تھے ان کی طرف سے اور اپنے موجود اور غیر حاضر لوگوں کی طرف سے گندم کا نصف سا نکالتی تھیں، کھجور اور جو کا 1 سا نکالا کرتی تھی۔ تو ایک ان کا عمل اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تو 1 سا مقرر کیا، دوسرا صدقہ فطرانہ زندہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مردہ کی طرف سے بھی نکالتی تھی، اس لیے ان کے دونوں عملی درست نہیں ہیں۔ تو ایک روایت ہے شرح معانی الاثار میں 3114 نمبر روایت، اس میں بھی ہے اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کننا نخرج زکوٰۃ الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 مد نصف سا فطرانہ نکالا کرتے تھے۔ تو یہ سند بھی ضعیف ہے، اس میں روح بن سلامہ بن خالد ضعیف راوی ہے۔ دوسرا چیز مقرر نہیں کی کہ کس چیز کی جو ہے یہ زکوٰۃ نکالا کرتی تھی۔ تو یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ بات اللہ کے رسول کے علم میں تھی، تو ثابت ہو گیا کہ آپ نصف سا گندم نکال سکتے ہیں اور قیمت کا بھی تعین ہو گیا۔ اگلا اثر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شرح معانی الاثار میں 3133، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10336 نمبر روایت ہے۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اخبرانی من دفع الی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاع بر بین اثنین، مجھے اس بندے نے بیان کیا جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 بندوں کے درمیان گندم کا 1 سا فطرانہ دیا تھا۔ تو اس سے کہتے ہیں جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے قائل تھے، تو یہ اثر ضعیف ہے۔ اس شرح المعانی الاثار میں 3133، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10336 نمبر روایت ہے۔ اس میں ابو قلابہ کو خبر دینے والا شخص مجہول ہے، پتہ نہیں کون تھا، اور خود ابو قلابہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں، اس لیے یہ اثر ہی ثابت نہیں ہے۔ دوسرا
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی ابو قلابہ بیان کرتے ہیں، انبأنی راجل ان ابا بکر الصدیق الحق الیہ نصف صاع من بر بین رجلین، ایک بندے نے مجھے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کے درمیان گندم کا ایک صاع پہنچایا تھا۔ یہ اثر مصنف عبدالرزاق میں 5774 نمبر حدیث ہے، ضعیف ہے۔ اس میں ابو قلابہ کو خبر دینے والا شخص مجہول ہے اور عبدالرزاق بن حمام کی تدلیس بھی ہے۔ تیسرا اثر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو قلابہ ہی بیان کرتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں 5776 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں انبأنی من ادى الی ابو بکر نصف صاع من بر بین رجلین، مجھے اس شخص نے خبر بیان کی جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بندوں کے درمیان گندم کا نصف صاع فطرانہ دیا تھا۔ تو یہ اثر بھی ضعیف ہے، ابو قلابہ کو خبر دینے والا شخص مجہول ہے، اور اس کے ساتھ عبدالرزاق بن حمام اور سفیان ثوری دونوں تدلیس کر رہے ہیں۔ اگلا اثر ہے، معمر بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ان ابا بکر اخرج زکوٰۃ الفطر مدین، مجھے یہ بات پہنچی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فطرانہ 2 مد دیا تھا، نصف صاع۔ تو یہاں تعین ہی نہیں کہ گندم کا دیا ہے یا کسی اور چیز کا، تو یہ اثر بھی ضعیف ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں 5777 عبدالرزاق کی تدلیس ہے اور معمر کو خبر پہنچانے والا شخص ہی مجہول ہے۔ اگلا اثر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کارز لکھتے ہیں ان عمر بن الخطاب کتب الی الاجناد فی زکوٰۃ الفطر ان ادوا صاعا من شعیر او صاعا من تمر او مدین من قمح وآتوا من اصفى من ما عندکم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں، لشکروں کی طرف، اسلامی افواج کی طرف فطرانہ کے بارے میں خط لکھے۔ اس کی تحریر یہ تھی کہ جو کا 1 صاع، کھجور کا 1 صاع یا گندم کا نصف صاع فطرانہ دو، ادا کرو، اور اپنے عمدہ مال سے یہ چیزیں دینی ہیں، عمدہ چیزیں دینی ہیں۔ یہ ہے الاموال ابن زنجوی کی کتاب، اس کی حدیث نمبر ہے 2373۔ یہ اثر ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن لہیہ کی تدلیس ہے۔ آگے ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو اشعث سنانی لکھتے ہیں ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا ادوا زکوٰۃ الفطر مدین من حنطۃ، گندم کا نصف صاع 2 مد فطرانہ ادا کرو۔ شرح مشکل الاثار میں 9ویں جلد 39 نمبر صفحہ، شرح معانی الاثار میں 3137 نمبر صفحہ ہے، حدیث ہے۔ یہ روایت 2 علتوں کی وجہ سے شاذ ہے۔ ایک علت کی طرف تو امام طحاوی نے خود وضاحت کر دی، بیان کرتے ہیں ہاکذا حدثنا عبد الرحمن من حفظه و اما ابن ابی داود فحدثناه من کتابه فقال حدثنا القواریری قال حدثنا حماد بن زید عن خالد الحذاء عن ابی قلابة عن ابی الاشعث قال خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته ادوا صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وانثى ولم يذكر فيه مدين من حنطة۔ کہتے ہیں اس میں عبد الرحمن نے اپنے حفظ سے، حافظے سے خبر دیا، جبکہ ابن ابی داود نے اپنی کتاب سے ہمیں حدیث بیان کی۔ اور یہ معتبر بات ہے کہ جو بندہ ایک تو جس کے حافظے میں کوئی بگاڑ ہو، اس کے مقابلے میں کتاب سے بیان کرنے والی حدیث وہ معتبر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں ابن ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ ہمیں حدیث بیان کیا اور کتاب سے، حافظے سے نہیں۔ تو اس میں جو خطبہ دیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، خطبے میں یہ کلمات کہے تھے کہ فطرانہ کھجور کا یا جو کا 1 صاع ادا کرو، ہر چھوٹے بڑے سے، آزاد غلام سے، مذکر مؤنث سے۔ امام طحاوی خود کہتے ہیں کہ اس جو کتاب سے حدیث بیان کی گئی ہے، اس میں گندم کے 2 مد یعنی نصف صاع کا ذکر نہیں ہے۔ تو مطلب یہاں عبد الرحمن کے حافظے میں کوئی بگاڑ ہے یا کوئی انہیں چیزیں یاد نہیں رہیں۔ دوسری علت خالد بن مہران الحذاء کے حافظے کا بگاڑ ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہاں حافظے کا بگاڑ ہی ہے کہ ایک روایت احادیث کے موافق ہے اور دوسری روایت احادیث نبویہ کے خلاف بھی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وسلم مروی روایت کے بھی خلاف ہے، جن میں صراحت ہے کہ مہنگی گندم کے باقی اجناس کے ساتھ تقابل سیدنا معاویہ کے دور میں ہوا تھا، حضرت عثمان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں نے حماد بن زید سے کہا
فقال الحذاء قال قادمہ علینا قدمۃ من الشام، ہمارے پاس یہ شام سے آئے تھے، فکأن انکرنا حفظہ، تو ہمیں اس کے حفظ کے بارے میں جو ہے شک ہو گیا کہ ان کا حفظ متاثر ہو گیا ہے، بگاڑ ہو گیا۔ اور اب بعد میں بعد کہتے ہیں، شعبہ کہتے ہیں کہ ان یقع فی خالد فاتیتہ انا وحماد فقلنا لہ ما لک، تو باتیں کی تو انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور خاموش ہو گئے، تو اس لیے یہاں یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو دوسرا ان کا مسئلہ بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت شاذ ہے، اس میں یا تو غلطی لگی ہے عبد الرحمن راوی کو یا خالد حذاء کو یہاں غلطی لگی ہے۔ دوسرا اثر ہے جو صحیح محفوظ ہے، شرح معانی الاثار میں 3136 نمبر، شرح مشکل الاثار میں 9ویں جلد 39 نمبر۔ ابو اشعث سنانی کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ کلمات کہے تھے، ادو زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کھجور کا ایک صاع فطرانہ دو یا جو کا ایک صاع، چھوٹے بڑے سے آزاد غلام سے مذکر مؤنث سے، اس کی سند سے یہ ہے۔ ایک اثر بیان کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 10335، اس میں ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا صاع من تمر اور نصف صاع من بر، فطرانہ کھجور کا ایک صاع ہے یا جو کا نصف صاع ہے، تو یہ سند بھی ضعیف ہے۔ اس میں عبداللہ بن زید بن عمر ابو قلابہ ثقہ راوی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ارسال کیا کرتا تھا، تو یہاں ارسالی ہے، ان کا سیدنا عمر، علی، معاویہ، عبداللہ بن عمر، ان سے کسی سے بھی ملاقات ثابت نہیں۔ تحفۃ التحصیل فی ذکر روات المراسیل میں یہ بات موجود ہے، تہذیب الکمال میں بھی، تو ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتی ثابت نہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کانت الصدقۃ تؤتی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ نصف صاع من حنطۃ، رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر عمر کے دور میں گندم کا نصف صاع فطرانہ نکالا جاتا تھا۔ شرح مشکل آثار 3418، شرح معانی الاثار 3132 نمبر روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ منقطع ہے۔ سعید بن مسیب کی رسول اللہ علیہ وسلم سے اور آگے صحاب سے ملاقات کوئی نہیں، مراسیل ابو زرع میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آگے ہے حضرت علی کا اثر، ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فطرانہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صاع من تمر او صاع من شعیر اور نصف صاع من بر، فطرانہ کھجور کا ایک صاع ہے، جو کا ایک صاع ہے یا گندم کا نصف صاع ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 10350 نمبر روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری کی تدلیس ہے۔ ایک جابر بن عبداللہ سے اثر ہے، کہتے ہیں فطرانہ ہر انسان سے دقیق اور کم ہن، گندم کے یا آٹے کے دقیق کے دو مد نصف صاع ہے، جو سے ایک صاع ہے، اور من حلوہ میٹھی چیز منقع کھجور سے صاع ہے۔ طبرانی اوسط میں 7664 نمبر روایت ہے، سلسلہ احادیث سے صحیحہ میں 3 جلد 171، یہ سند سخت ضعیف ہے، اس میں لیث بن حماد ضعیف ہے اور غورک ابو عبداللہ جعفری متروک راوی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ ایک اثر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان سے کہ مذکر مؤنث آزاد غلام چھوٹے بڑے مالدار فقیر سے کھجور کا ایک صاع ہے اور گندم کا نصف صاع ہے۔ یہ اثر ہے مصنف عبدالرزاق میں 5761، مسند احمد میں 7710، سنن بہقی میں 7796، سنن دارقطنی میں 2116، شرح معانی الاثار میں 3126، یہ بھی ضعیف ہے، اس میں زہری کی تدلیس ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اثر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10342، مصنف عبدالرزاق میں 5769، سنن دارقطنی میں 2126 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں فطرانہ مدان من قمح او صاع من تمر او شعیر، فطرانہ گندم کے 2 مد نصف صاع اور کھجور اور جو کا ایک صاع ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں عبد الکریم بن ابی المخارق ضعیف راوی ہے اور ابراہیم نخعی کی تدلیس ہے۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ فطرانہ گندم کا نصف صاع اور کھجور اور جو کے 2 صاع ہیں، ایک پورا صاع ہے۔
مصنف عبدالرزاق میں 5766، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10347 نمبر یہ اثر ہے۔ یہ بھی 2 علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس میں ایک عبدالرزاق بن حمام کی تدلیس ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن جریج کی تدلیس ہے۔ اگلا مسئلہ ہے فطرانے میں پیسے دینا۔ جس طرح ہمارے ہاں اعلان کر دیا جاتا ہے جی اس مرتبہ فی کس فطرانہ 100 روپے یا 110 یا 120 روپے ہے۔ فطرانے میں پیسے دیے جا سکتے ہیں، فطرانے میں پیسے بھی نہیں دیے جا سکتے، جیسا کہ ہم پیچھے احادیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فطرانے میں پیسے مقرر ہی نہیں کیے، فطرانے میں مقرر ہی اجناس کی ہیں۔ اس میں نہ درہم و دینار، نہ کپڑے، نہ کوئی اور چیز، کچھ بھی مقرر نہیں کیا۔ جو مقرر کیا ہے وہی ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت کرنسی چلتی تھی درہم و دینار کی شکل میں، آسانی کے طور پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دینے میں اور لینے میں آسانی رہتی ہے، تو دینے میں اور لینے میں آسانی بڑی مشقت ہے۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے والے جاتے تھے بکریاں وصول کرنے کے لیے، گائیاں وصول کرنے کے لیے، اونٹ وصول کرنے کے لیے، تو پورے ریوڑ ہانک کے لانا کوئی آسان کام ہوتا تھا؟ اس کے باوجود ان سے وہ جانور ہی جو زکوٰۃ میں جانور بنتے تھے وہ لیے جاتے تھے، درہم و دینار نہیں لیا جاتا تھا۔ عشر فصلوں کا نکالا جاتا ہے، گندم، چاول، جو بھی چیز ہو، اجناس ہوں، تو وہ اس وقت عشر ہی دینا چاہیے۔ پیسے پوسوں کا کوئی نہیں کہا، حالانکہ 10 من 20 من یا 100 200 من کسی کا عشر نکلتا ہو، اس کو لے کے جانا یا متعلقہ جگہ تک پہنچانا یہ کون سا آسان کام ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود، مشقت کے باوجود، وہی چیز ادا کرنی ہے جو شریعت میں بیان کی گئی ہے، جو نصاب بیان کیا گیا ہے، یا جو مقدار یا چیز مقرر کی گئی ہے۔ تو اس بارے میں رقم ادا کرنے کے بارے میں تو نہ اللہ کے رسول سے کوئی چیز ثابت ہے، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری میں استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ میں چیز کے علاوہ جو جس کی زکوٰۃ بن رہی ہے اس کے علاوہ آپ پیسے دے دیں، لباس دے دیں یا اور کوئی چیزیں پیش کر دیں، یہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک معلق اثر سے استدلال کیا ہے، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ تم میرے پاس، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمنیوں سے کہا مجھے کپڑے لباس وغیرہ دے دو صدقے کی جگہ میں، کیونکہ یہ تمہارے لیے بھی آسان ہے اور مدینہ میں جو مہاجرین ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ اثر سنن بیہقی میں 3772، سنن دارقطنی میں 1930، الاموال ابن زنجوی کی کتاب ہے 2233، الخراج یحییٰ بن آدم کی کتاب ہے 525 526۔ یہاں یہ اثر منقول ہے، تو یہ 2 علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ایک تو سفیان بن عیینہ کی تدلیس ہے، اور دوسرا طاؤس کا سیدنا معاذ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں تغلیق التعلیق میں کہ طاؤس جو ہے انہوں نے معاذ سے احادیث نہیں سنی، یہ روایت منقطع ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس سے استدلال کیا ہے، تو یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت سے استدلال کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا زکوٰۃ کے بارے میں، جو اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا، اس میں تھا کہ جب کسی کے پاس صدقے کی مالیت اتنی ہو جائے کہ اونٹوں میں صدقہ اس کی بنتا ہو 1 سال کی اونٹنی، اور 1 سال کی اونٹنی اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس بنت لبونن 2 سال کی اونٹنی ہے، تو یہ 2 سال کی اونٹنی اس سے قبول کی جائے اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم دے دے یا 2 بکریاں دے دے۔ اور اگر اس کے پاس بنت مخاض اسی طرح کی نہیں ہے اور اس کے پاس ابن لبون 2 سال کا اونٹ کا بچہ ہے، تو وہ اس سے قبول کیا جائے، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اب یہ چیز کوئی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک مجبوری کی صورت تھی جو اللہ کے رسول نے اس کا حل بیان کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ کسی کے پاس بنت مخاض زکوٰۃ بنتی تھی، اس کے پاس بنت مخاض ہے، اسے کہو جی بنت مخاض اپنے پاس رکھو، میری جیب میں پیسے ڈالو تاکہ لیے میں نے دور جانا ہے، میرے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ایک یہ مجبوری کی صورت تھی کہ اس کے پاس وہ جانور ہی نہیں ہے، اب اس سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا یہ حل بیان کیا۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے متبادل آپ روپے پیسے اکٹھے کر لیں، تو یہ استدلال بھی درست نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ میں اور چیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آگے کچھ روایتیں پیش کی ہیں جو کچھ مفتیوں نے ان سے استدلال کیا ہے کہ فطرانے میں چونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کپڑا خریدنے کی اور
اس کے علاوہ بچوں کے جوتے وغیرہ خریدنے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کی ضرورت پوری کی جائے، اور اس کے بارے میں کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر وقال اغنوہم فی ھذا اليوم، اللہ کے رسول نے فطرانہ مقرر کیا، فرض کیا تو فرمایا مسکینوں کو آج کے دن سے غنی کر دو۔ تو کہتے ہیں غنی تو وہ تابع ہوں گے جب ان کو اچھے پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے اور ان کے بچوں کو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے ملیں گے، تابع وہ یہ چیزیں اس دن خوشی کا گزاریں گے۔ تو پیسے دو گے تو پھر ہی وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، گندم اور آٹا چاول دو گے تو وہ تو چیزیں یہ خرید ہی نہیں سکتے۔ تو یہ روایت ہی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ سنن دارقطنی میں 2133 نمبر روایت ہے، اس میں ابو نجیب بن عبد الرحمن سندھی ضعیف راوی ہے۔ ارواء الغلیل 844 نمبر روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح اور کچھ روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے المتفق والمفترق، دوسری جلد 1018 نمبر صفحہ، ارواء الغلیل میں تیسری جلد 334 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے عید سے پہلے فطرانہ نکالنے کا حکم دیا اور کہا اغنوہم عن السوال، انہیں مانگنے سے غنی کر دو، آج کے دن یہ مانگے نہ کسی سے۔ تو کہتے ہیں پیسے دو گے تو پھر ہی وہ مانگنے سے باز آئیں گے، ورنہ ان کی تو خواہشات تمنائیں ادھوری رہ جائیں گی۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس میں قاسم بن عبداللہ بن عمر بن حفص عمری متروک راوی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے سنن بیہقی میں 7739 نمبر روایت کہ اس دن انہیں لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے، آگے پیچھے گھومنے سے منع کر دیں، غنی کر دیں۔ تو یہ روایت بھی ابو نجیب بن عبد الرحمن سندھی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ایک روایت ہے طبقات الکبریٰ ابن سعد میں، ارواء الغلیل میں تیسری جلد 334 نمبر صفحہ، اس میں روایت یہ ہے کہ مسکینوں کو آج کے دن لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے، گھومنے سے غنی کر دیں۔ اور یہ آگے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید سے واپس آتے تو لوگوں کے درمیان فطرانہ تقسیم کرتے تھے۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس میں محمد بن عمر واقدی جو ہے متروک اور متہم بالکذب راوی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اثر ہے، حسن بصری بیان کرتے ہیں لا باس ان تؤتی الدراہم فی صدقۃ الفطر، فطرانہ میں درہم دے دیے جائیں، پیسے دے دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اثر حسن بصری رحمہ اللہ سے ثابت نہیں، اس میں سفیان ثوری کی تدریس ہے۔ ایک اثر پیش کیا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے فطرانے کے بارے میں جو خط لکھا تھا اپنے عاملوں کو، اس میں یہ لکھا تھا ہر انسان سے نصف سال ہو یا اس کی قیمت نصف درہم لے لو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 10359 نمبر اثر ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ تو یہ اثر دو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں اور دونوں ہی احادیث نبویہ کے خلاف ہیں۔ ایک تو نصف سار انسان سے لے نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے سا مقرر کیا ہے فطرانہ، دوسرا اس کی قیمت کی اللہ کے رسول نے رخصت نہیں دی۔ اس پر بڑا سخت رد آیا ہے امام احمد بن حنبل کا۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے مغنی ابن قدامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص قیمت ادا کرے فطرانہ میں روپے پیسے، اس کی قیمت جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گی، اجناس اور پورا سا یہ چیز ہی کفایت کرے گی، اس میں قیمت کفایت نہیں کرتی۔ ابو داود کہتے ہیں امام احمد سے کہا گیا میں سنتا ہوں کہ دراہم دیے جا سکتے ہیں فطرانہ میں، تو انہوں نے کہا امام احمد نے مجھے ڈر ہے کہ ایسا فطرانہ کفایت نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں مجھے احمد نے کہا کہ قیمت ادا نہیں کی جائے گی فطرانے میں۔ انہیں کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ فطرانہ میں قیمت کرنسی قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو اس پر انہوں نے سخت غصے کا اظہار کیا، کہا یادعون قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ کر کہتے ہیں فلاں نے یہ بات کہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ چیز مقرر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَقَالَ قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ قَالَ فُلَانٌ، اور لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے۔ تو امام احمد نے تو اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور
ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے یہ سارے موقف جو ہیں قیمت وصول کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے سار کا رد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی احادیث ہیں جن میں وضاحت ہے کہ جو اجناس مقرر کی ہیں ان کا ایک سا جو ہے جس کی مقدار بنتی ہے 2 کلو 100 گرام وہ نکالنا چاہیے۔ تو مطلب یہ اللہ کے رسول کی احادیث کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز کا یا کچھ باقی لوگوں کے آثار پیش کرنا یا اقوال پیش کرنا یہ کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے بنتا ہی نہیں کہ ہم کسی کی رائے کسی کا قول کسی کی جو ہے سوچ کو اللہ کے رسول کے خلاف آ رہی ہے حدیث کے اور کہیں جی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان کی بات ہے اور کتاب و سنت میں اس کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے کہ فطرانہ ایک توقیفی عمل ہے، اللہ کے رسول نے جو چیز بیان کی ہے وہی دینا چاہیے، اس میں اس کی قیمت یا کسی چیز کا نصف سا نہیں چلتا۔ اس کی تفصیل موجود ہے فتاویٰ ابن باز مجموع فتاویٰ ابن باز 14ویں جلد ہے 208 209 10 11 صفحہ نمبر۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ مجموع فتاویٰ و رسائل ابن عثیمین میں بھی انہوں نے یہی موقف کیا ہے۔ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ درہم لباس یا اس طرح کی چیزیں فطرانے میں دے، کہتے ہیں بل الواجب اخراجها مما فرضہ اللہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ واجب وہ ہے اس چیز کو نکالا جائے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرض کیا ہے۔ ولا عبرت باستحسان من استحسن، استحسان جو ایک اصول فقہ کا قاعدہ اس کے ذریعے لوگوں کے استحسان کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ کیونکہ شریعت کسی کی آراء کی تابع نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول نے چیزیں فرض کر دی ہیں اس کی مقدار مقرر کر دی تو کسی کی رائے کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ تھا فطرانے کی ادائیگی میں کہ اللہ کے رسول نے مختلف اجناس ہم نے بیان کی، ان کا ایک سا نکالنا چاہیے۔ سا کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو 100 گرام بنتی ہے، نہ پیسے نہ اس کی متبادل کوئی جنس نہ آدھا کسی کو کام کیا جائے گا، اور اجناس بھی ان کی قیمتوں کا حساب لگائیں تو دیکھیں ہمارے ہاں ہر سال اعلان ہوتا ہے 100 سوا 100 روپیہ، تو وہ کس کا ریٹ ہے جی؟ گندم کا، آٹے کا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کھجور اس میں مقرر کی ہے، پنیر مقرر کیا ہے، منقع مقرر کیا ہے۔ کھجور جو ہے عام کھجور جو ہے وہ 400-500 روپے کلو جا رہی ہے، منقع کا ریٹ آپ پوچھ کے ویسے ہی جو ہے وہ انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے، اتنا مہنگا منقع، اس کی قیمت کوئی نہیں نکالتا۔ قیمت ہر بار گندم کی نکلتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں کہ گندم کی قیمت نکالو۔ تو وہ اجناس دینی چاہیے جس طرح کے میسر ہوں وہ اجناس نکالیں، اپنا صدقہ فطرانہ ہر سال ضائع نہ کیا کریں۔ فطرانے کی ادائیگی کا وقت کیا ہے یہ مسئلہ ہے، تو فطرانے کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور جو کا ایک سا، کھجور کا سا، جو کا ایک سا، غلام آزاد مذکر مؤنث چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے ہر ایک پر فرض کیا اور کہا کہ نماز سے روانہ ہونے سے پہلے اس کو نکال دیا جائے۔ اس لیے عید کے دن چاند طلوع ہونے کے بعد شوال کا چاند نظر آئے عید کا، اس وقت نکال لیں، رات ساری ٹائم ہے۔ بہرحال عید پر جانے سے پہلے اس کو نکال دینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے دوسری روایت ہے، صحیح بخاری میں 1511، اس میں یہی چیز بیان کی، تو اس میں یہ وضاحت ہے وَقَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عید سے 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ نکال لیا کرتے تھے۔ صحیح سنن نبی داود میں بھی یہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز عید سے پہلے فطرانہ نکالنے کا حکم دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے نکال لیا کرتے تھے۔ سنن نبی داود میں 1610 نمبر روایت ہے۔ تو اس لیے عید سے تاخیر نہیں، عید نماز پڑھنے سے پہلے نکال لیں، اس سے لیٹ نہیں اس کو کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔